ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا بمحبة رسوله المصطفى خاتم النبيين، وطهر قلوبنا بولاية وليه صالح المؤمنين، سادات الخلق الأجمعين ونجوم سماع المعارف واليقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولى ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والمنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، والغاصبين والمنافقين والكافرين والكاذبين والظالمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: وأصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويجعلكم خلفاء على الأرض السماوات. صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ حق فضائل آل محمد اور حق مصائب آل محمد ادا کیا جا سکے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے حضور، یہ زندگی بہت کم ہے اور ان کا غم بہت بڑا ہے. اگر اللہ کے کائنات ہمیں حیات کے تحفے سے 1000 مرتبہ نوازے اور 1000 مرتبہ زندگی نصیب ہونے کے بعد ہم صرف اور صرف غم آل محمد میں سے برساتے رہیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہے. لہذا ساری دنیا میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. خدائے جناب سیدہ کے نام سے جو مجالس سے سارے جہات میں ہو رہی ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ کم سے کم مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ان کے نبی کی بیٹی کے زندگی کے آخری حالات کیا ہیں. کم سے کم ہر مسلمان کو اس طرح متوجہ ہونا چاہیے. لہذا حق ادا تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ فرض ادا پہ آنا، یہ استباری ہونا، یہ آہو گریہ کرنا، یہ ذکر آل محمد کرنا، یہ جستجو کرنا، یہ کاوش کرنا، یہ کوشش کرنا، یہ حق ادا تو نہیں کر سکتی ہے. لیکن اسی جستجو کو اجر رسالت کہا جاتا ہے. جب تک یہ ہمارے خون میں اور ہمارے نفسوں میں شامل ہے، تب تک ہم کہیں نہ کہیں اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. لہذا ساری دنیا میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے اور آج ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے. میں نے غالباً پچھلے سال اسی ملک میں اپنے ہی وطن میں اس طرح کہا تھا اور پھر دوہرا تمہید کے طور پر کہ اب سے غالباً 20 یا 22 سال پہلے جب کبھی نیوز پیپر میں آرٹیکل آتا تھا جناب سیدہ کے متعلق، تو اس میں لکھا جاتا تھا وفات فاطمہ.
اس تحریک نے یہ جو ادائے جناب سیدہ کی تحریک چلی ہے، اس تحریک نے آج نیوز پیپر سے لے کر نیوز چینل تک اور سارے نائن تک اس لفظ کو بدل کر وفات فاطمہ کو ایک لفظ ایڈ کرایا، شہادت فاطمہ، اور یہی لفظ کافی ہے کہنے کے لیے، اس لیے کہ جو بھی شعور رکھتا ہے جب بھی وہ یہ لفظ پڑھے گا کہ جناب سیدہ کو شہید کیا گیا ہے تو تحقیق کرنے میں مجبور ہوگا کہ اگر شہید ہوئی ہے تو قاتل کون ہے۔ لہذا میں کوشش کروں گا کہ چونکہ بزرگان کی نگاہیں تاریخ اور آس پر ہے، اور نہ جانے کتنے مفاہیم آپ کا گانے آلیہ میں بے وقت پہ جوانوں کے متعلق میں دو فکرے تنہیدی طور پر کہہ کر چلو، یہ ساری دنیا کو ذکر جناب سیدہ کا کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کیا مضمونیت ہے کہ نبی کی بیٹی کا حق چھینا گیا۔ ذرا محسوس کرنا، اس لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا اسے ذرا سا محسوس کیجیے گا۔ نبی کے بعد جو آل محمد کا سب سے پہلا حق چھینا گیا وہ فدق نہیں، سب سے پہلا جو حق چھینا ہے وہ ہے خلافت۔ ذرا محسوس کرنا، سب سے پہلے حق علی چھینا گیا، اور جب حق علی چھین لیا اور دیکھ لیا کہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں تو حق علی کا سہارا لے کر حق چہرہ چھینا گیا۔ یہی تاریخ کا فلسفہ ہے، یہی تاریخ کے حقائق ہے۔ حق علی چھینا گیا، یا لفظوں کو بدل دوں تو یوں کہہ دوں حق فاطمہ چھینا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ حق علی کے مدعے کو دبا سکے۔ یقین لفظ نہیں پہنچا ہے، اگر پہنچ جاتا تو میرے ساتھ ہو جاتے۔ اسے آسان کرو لفظوں میں، مارکیٹ میں ایک نئی خبر جب بھی آتی ہے جب کسی بڑی خبر کو چھپایا جا رہا ہو، فدق کے مدعے کو رونما ہی اس لیے کیا گیا، تو اور بھی بڑے اس کے اثرات ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ لہذا میں ابتدائی کلمات میں نے اسی لیے جو ہے وہ خلافت کو موضوع سخن قرار دیا، اور پھر میں وجہ پڑھوں گا قیام جناب سیدہ، اور دو جملے ابتدائی طور میں جوانوں کے لیے عرض کرتا چلوں۔ ارشاد الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المصطفیٰ اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے اس کائنات میں، عالمین میں، سنسار میں، دنیا میں، جو مضطر کی، بے بس کی، لاچار کی، مجبور کی آواز کو سنتا ہے۔ وَإِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب وہ مضطر انسان، بے بس انسان، لاچار انسان، مجبور انسان آواز دیتا ہے تو بس وہی اللہ ہے جو ان کی آواز کو سنتا ہے۔ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور یاد رکھو وہی اللہ ہے جو آپ کو زمین کا خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ ذرا محسوس کرنا، آیت ایک ہے لیکن اللہ نے پہلو دو رکھے، آیت ایک ہے اللہ نے سلسلے دو رکھے۔ یہ کہا جائے کہ گویا مسلمانوں کو اللہ ایک آیت میں دو چہرے دکھا رہا ہے۔ آیت کا پہلا فطرہ لاچاریت، مضطریت اور مظلومیت کے متعلق ہے، اور آیت کا دوسرا فطرہ جو ہے وہ خلافت کے متعلق ہے۔ مظلومیت اور خلافت کا ایک ہی آیت کا ذکر کر کر کم سے کم قرآن اس بات کا اظہار کر رہا ہے نا کہ کائنات میں مظلوم تو خلیفہ بن سکتا ہے پر ظالم خلیفہ نہیں بنے گا۔ جہاں بھی قرآن مجید میں امامت اور خلافت کا ذکر ہوا ہے وہاں جو ہے وہ ظلم اور جور کی بات ضرور کی گئی ہے۔ بہرحال خلیفہ کون ہوگا؟ ذرا بس قرآن مجید میں تین خلیفہ ہیں کہ جن کا نام لے کر ان کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ تین خلیفہ جن کا نام لے کر ان کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ خلافت نہیں پڑھنا ہے، بنیاد خلافت پڑھنا ہے کہ بنیاد خلافت کیا ہے، خلیفہ بننے کا حق کسے ہے۔ پہلے خلیفہ ہیں حضرت آدم جن کی خلافت کا اعلان ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو فرشتوں نے سوال کیا، نحنو نسبح، پروردگارا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ پھر ایسی مخلوق کو خلق کر رہا ہے۔ حضرت آدم کو جو خلافت دی گئی
کیا وجہ ہے کہ جناب آدم کو خلافت دی گئی جبکہ مطالبہ فرشتوں کی جانب سے بھی ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دیا جائے، آدم کی بنیاد خلافت کیا بنا؟ ذرا محسوس کرنا، خود قرآن مجید کہہ رہا ہے علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا۔ تو جناب آدم کی بنیاد خلافت بنا علم، اور ہر علم بنیاد خلافت نہیں ہے، وہ علم جو اللہ نے عطا کیا یہ ہے بنیاد خلافت حضرت آدم۔ دوسرے خلیفہ ہیں حضرت داؤد، جن کا نام لے کر ان کی خلافت کا اعلان کیا ہے۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو انسانوں کی زمین پر خلیفہ مقرر کیا۔ بنیاد خلافت قرآن نے کسے بنائی؟ کیوں خلیفہ مقرر کیا؟ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، تاکہ تم لوگوں میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ذرا محسوس کریں، تو جناب داؤد کی بنیاد خلافت بنا عدل، جناب آدم کی بنیاد خلافت ہے علم، جناب داؤد کی بنیاد خلافت ہے حق اور عدل کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کرنا۔ اور تیسرے خلیفہ ہیں حضرت ہارون، جن کے لیے قرآن مجید میں جناب موسیٰ کا قول موجود ہے، قالا موسیٰ اخلفنی فی قومی، اے ہارون تم میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ۔ تو حضرت ہارون کی بنیاد خلافت ہے نصر رسالت کا ہونا۔ تو تین خلیفہ قرآن مجید میں، تینوں کی بنیاد خلافت جو ہے وہ منفرد ہے۔ حضرت آدم کی بنیاد خلافت ہوئی علم، حضرت داؤد کی بنیاد خلافت بنا حق اور عدل کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کرنا، اور حضرت ہارون کی بنیاد خلافت ہے نصر رسالت کا ہونا۔ اب اگر ان تین صفتوں میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی میں مل جائے تو خلیفہ مان لیجئے۔ ہمیں سوال آپ کے تحت پہنچایا، ان تین صفت میں سے کوئی ایک صفت بھی اگر کسی میں بھی مل جائے تو ایک کو خلیفہ مان لیجئے۔ ان کے پاس ایک صفت تھی تو خلیفہ بنے۔ اللہ کا جس میں یہ تینوں صفت سمجھ جائے اسے علی کہا جاتا ہے کہ علم بھی ایسا کہ منبر پر آئے تو کہے سلولی سلولی۔ اور عدل کا عالم یہ ہے کہ نبی دعا کرے پروردگارا تو حق کو اس طرف موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ اور نصر رسالت یہ ہے کہ آج بھی میدان غدیر گواہی دے رہا ہے من کنت مولا تو جن میں یہ صفات موجود ہیں انہیں خلیفہ مان لیجیے۔ پہلا سمجھتا تو یہ تھا، یہی سے گفتگو کا آغاز ہوا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رسالت کے بعد ہوا یوں کہ انتخاب سے خلافت کی گئی، سلیکشن کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک سوال میں آپ کے ذہن تک پہنچا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر انتخاب بھی ہونا تھا تو سپیریئر کا کیوں نہیں، افضل کا کیوں نہیں؟ ذرا محسوس کرنا، اگر یہ میں جوانوں کے لیے کہوں ایک فکرہ کہ اگر ایک چھوٹے سی بستی اپنی قوم کا صدر بنانے لگے تو کسے بنائے گی؟ آسان سے فکرہ یوں کہوں کہ جو بے شعور ہوں گے وہ بزرگی دیکھ کر بنائیں گے، جو شعور رکھتے ہوں گے وہ اہلیت دیکھ کر بنائیں گے۔ یہ حقیقت جو ہے وہ قانون ہے۔ اگر سلیکشن بھی ہونا تھا تو افضل کا کیوں نہیں؟ تین حدیثیں ایسی ہیں اہل تسنن کے یہاں جو مولائے کائنات کو سب سے افضل بناتی ہے۔ پہلی حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں علی، تو علم میں سب سے افضل علی۔ دوسرا قول نبی کہ میرے عظیم ترین جانثاروں میں جانثار
تو نصرت رسالت میں سب سے آگے علی. تیسری حدیث من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ وہ تین حدیثیں ہیں جو ان کے یہاں بھی ہیں اور ہمارے یہاں بھی ہیں. تو تینوں من کنت، البتہ انہوں نے مولا کا ترجمہ یہاں دوست کا کیا. 1000 زاویہ آپ کے ذہن میں ہے، ایک زاویہ میں رکھ رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے، اگر یہی مان لیا جائے کہ مولا کا ترجمہ جو ہے وہ دوست کا ہے، تو نبی یہ اعلان کہاں فرما رہے ہیں؟ غدیر میں. کس کے سامنے؟ صحابہ کے. کتنے صحابہ ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابیوں میں سے نبی کا بس ایک کو دوست کہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربت رسالت میں علی سب سے آگے. اب اگر سلیکشن بھی ہونا تھا تو افضل کا کیوں نہیں؟ جو آپ کے یہاں بھی علم میں بھی آگے، جانشاری میں بھی آگے، قربت میں بھی آگے. اگر سلیکشن بھی ہونا تھا تو افضل کا کیوں نہیں؟ لیکن جب یہ مدعا سامنے آیا تو طاہر القادری صاحب نے ایک فتنہ قوم کے درمیان چھوڑا. وہ کہتے ہیں کہ علی علم میں افضل تھے تو لہذا ان کے حوالے دین کر دیا گیا، اور یہ سیاست کے ماہر تھے لہذا ان کے حوالے حکومت کر دی گئی. اب میں ایک حضور یہ سوال ہے، اسی سوال میں ایک جواب پنہا ہے، وہ جواب میں جوانوں کو ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں. اگر ہم نے یہ مان بھی لیا کہ آپ نے حکومت ہی نہیں اس لیے دی کہ یہ سیاست کے ماہر تھے، اور علی کے حوالے دین اس لیے کیا کہ علی علم میں افضل تھے، ہم نے یہ قبول کیا. لیکن اب تم یہ طے کرو جنہیں سیاست کی وجہ سے حکومت دی گئی ہے اب انہیں حق نہیں وہ دین کے معاملے میں بولے. جنہیں حکومت سیاست کی وجہ سے دی گئی ہے اب انہیں حق نہیں کہ وہ دین کے معاملے میں بولے. آپ کے مطابق دین کے معاملے میں بولیں گے علی، تو کیا علی کو معلوم نہیں ہے اسلام میں کس کی گواہی چلے گی؟ مجھے نہیں معلوم ہے، اگر ابھی بھی یہ جملہ نہیں پہنچا. کیا علی نہیں جانتے ہیں کہ گواہی کس کے حق میں دینا چاہیے؟ کیا علی نہیں جانتے ہیں گواہی کس کی چلے گی؟ جنہیں گواہان فدا کہا جاتا. جنگ ہوئی ہے جسے خیبر کہا جاتا، سن 7 ہجری، اور 7 ہجری میں یہ حصہ جو ہے نبی کے قریب آیا مال فائی کی صورت میں. بحکم خدا آیا ذی القربہ کے مطابق یہ حق جو ہے جناب سیدہ کے نام لکھا گیا. کون سی ہجری میں؟ 7 ہجری. جناب سیدہ سے واپس کون سی ہجری میں لیا گیا؟ 11 ہجری. بھئی یہ جوانوں کے لیے بڑھا مجھے یاد رکھنا، اگر یہ سمجھ میں آگئے تو پھر سمجھ میں آئے گا بدعت ہے کیا. اور اس پر اتنا جو ہے تاریخ اسلام کی واحد پروپرٹی ہے جو آج تک پینڈنگ میں پڑی ہے، جس کا فیصلہ نہیں کیا گیا. سن 7 ہجری میں لیا گیا اور جناب سیدہ سے کب لیا گیا؟ 11 ہجری. غالباً جناب سیدہ کے پاس 3.5 سال رہا. انکم کیا تھی فدر؟ انکم ہمارے یہاں تو ہم نے زیادہ سے زیادہ روایت پڑھی ہے وہ 1,20,000 درہم کی ایئرلی. بس اس اکنومی کو سمجھیے، 2 منٹ کی گفتگو ہے. 1,20,000 سالانہ. اہل تسنن کے یہاں جو فدر کی انکم لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے 40,000 درہم سالانہ. اگر 40,000 درہم بھی سالانہ ہے تو جناب سیدہ کے پاس 3 سال رہا ہے، تو یہ انکم آتی کس کے پاس ہے؟ ذرا محسوس کرنا کس کے پاس؟ جناب سیدہ کے. اور 40,000 کو اگر منتھلی ڈیوائیڈ کیا جائے تو غالباً 3,600 درہم منتھلی یا 650 درہم منتھلی آئے. 3,500 میں بات کی جائے. اب یہ آپ کے ذہن پر میں بہت نازک سا فکرہ کہنے جا رہا ہوں. سن 7 ہجری سے لے کے 11 ہجری تک جناب سیدہ کے گھر میں 3,500 درہم منتھلی انکم ہے فدر کی.
اہل بدن کا کوڈنگ ہے نا. اب اس وقت کی اکنومی کو سمجھیے تاکہ بھی یہ 3,500 سمجھ میں آئے. اس وقت کی اکنومی یہ ہے کہ اس وقت کی سپیریئر اور اعلیٰ سواری ہے ناکا. 400 سے 500 درہم کے درمیان اعلیٰ نسل کا ناکا آتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہر دور میں اعلیٰ ترین سواری مہنگی ہوتی ہے. دن بھر کا گزارا 5 سے 10 درہم میں VVIP بن کر دن کا 1 دن کا خرچ ہوتا ہے. اگر دن بھر کا خرچ نہیں جوڑا جائے 50 درہم تو منتھلی جاتے ہیں 1500 درہم. انکم کتنی ہے؟ 3,500 درہم. اگر خرچ جوڑا جائے کتنا ہے؟ بچ کتنے رہے؟ 2,000 بچ رہے ہیں نا. اب آپ کے لیے ایک سوال ہے. جس کے گھر میں 3,500 منتھلی انکم آ رہی تھی اس کا شوہر علی مزدوری کرنے جاتا ہے. مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ جملہ کہاں تک پہنچے گا. میں بس سمجھا رہا ہوں کہ فطر کی انکم جاتی کہاں تھی یہ سمجھیے گا. اب اگر یہ عموماً یہ جملہ جوانوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ کائنات کا امیر ٹاٹ کے بوریے پر بیٹھ کر دونوں جہاں پر حکومت کرنے والا جو مردوں کو حیات دینے والا ہے وہ مزدوری کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا ایک معقول سا جواب یہ ہے حضور یاد رکھنا وہ یہاں جینے نہیں آئے تھے وہ بتانے آئے تھے جیا کیسے جاتا ہے. تاریخ میں لکھا اس لیے کہ جتنی بھی انکم آتی تھی وہ ساری انکم جناب سیدہ امت مسلمہ کے مستحق کو وظیفے کی صورت میں دیتی تھی. ذرا محسوس کر میں فکرہ کہنا جا رہا ہوں. مستحق یعنی یتیموں کو, مستحق یعنی بیواؤں کو, مستحق یعنی غریبوں کو. اس کا مطلب یہ ہے چھیننے والے کا فدق نہیں چھینا تھا, یتیم کے منہ کا نوالا. اب یہاں میں روکوں گا خصوصاً جوانوں. جب بی بی نے حق کا آپ نے دعویٰ کیا کہ میرا حق ہے تو کہا ہاں. پہلے تو یہ کہا گیا کہ حدیث نبی ہم انبیاء گروہ میں کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. تو جناب سیدہ گواہی کے طور پر سب سے پہلے جناب ایمن کو لے کر گئی. وجہ یہ ہے کہ جناب ایمن صرف گواہ نہیں ہے, ثبوت بھی ہے. اب یہ جوانوں اگر اس کے منزل کو سمجھے گے تو محسوس ہوں گے. حضور گواہ جھٹلایا جا سکتا ہے, ثبوت نہیں جھٹلائے جاتے. وٹنس کو جھٹلایا جا سکتا ہے, ایویڈنس نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ثبوت دبا دیے جائیں پر جھٹلائے نہیں جاتے. یہ حضرت جناب ایمن کو لے کر گئے اور جناب ایمن جب دربار میں پہنچی تو پہلے انہوں نے اپنے حق میں گواہی دی. بی بی کے حق میں بعد میں دی, پہلے اپنے حق میں گواہی. جناب ایمن کو کیوں لے کر گئی؟ کیونکہ جناب ایمن تھی کنیز نبی کے بابا کی, اور نبی کے بابا میراث میں چند چیزیں چھوڑ رہے تھے. ایک مکان, ایک سواری تھی اور ایک کنیز تھی جو میراث میں رسالت مآب کو ملی تھی. یہی وجہ ہے کہ جناب ایمن کو اس لیے لے گئی کہ اگر نبی کسی کا وارث نہیں ہوتا تو یہ کنیز کہاں سے آئے. پہلے تو حدیث کا رد کیا گیا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. پہلے تو اس حدیث کا رد کیا گیا. دوسرا اس کے بعد دربار میں جانے کے بعد جناب ایمن نے اپنے حق میں گواہی کہا کہ کیا کوئی یہاں ایسا ہے
جس نے میرے متعلق نبی سے یہ سنا ہو کہ ام ایمن میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گی، تو وہاں دربار میں بہت سارے قدیموں نے کہا ہاں ہم بھی یہ گواہی دیتے ہیں، ہم نے سنا ہے۔ اور جب اپنے حق میں گواہی لے لی تو پوچھا اس کا مطلب یہ میں جو کہوں گی وہ سچ ہوگا؟ کہا وہ سچ ہوگا۔ تو میں گواہی دیتی ہوں سنہ 7 ہجری میں خیبر کے بعد جب نبی آئے میری انہی آنکھوں کے سامنے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ حق یعنی فاطمہ کے نام لکھا تھا۔ گواہی دے دی نا، اب اس مرحلے کو میں سب کو روکوں گا اور بزرگوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ جب یہ گواہی دے دی تو کیا کوئی تاریخ ملتی ہے کہ جناب ام ایمن کی گواہی کو جھٹلایا گیا؟ حضور مجال نہیں تھی، پورے دربار میں کسی میں کوئی کہہ دے کہ ام ایمن نعوذ باللہ جھوٹی ہے، گواہی جھٹلائی نہیں گئی ہے، بس مانی نہیں گئی ہے۔ دونوں میں فرق ہے حضور، جھوٹا ثابت نہیں کیا گیا کسی بھی گواہ کو، نہ امام مولا کائنات کو جھٹلایا گیا ہے، جھٹلایا نہیں گیا، رد کیا گیا، مانا نہیں نہ حسنین کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اگر قرآن کے صادقین کو ہی جھوٹا کہہ دیا تو پھر سچا کون ہوگا؟ جن کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اب میں ایک یہاں روکوں گا کہ جناب ام ایمن کو جھٹلایا نہیں، بس رد کیا گیا اور اسلام کا سہارا لیا گیا اور کہا کہ ایک عورت کی گواہی کافی نہیں۔ یہ کون سی ہجری کی بات ہے؟ 11 ہجری۔ گواہی کی جو بات ہے کون سی ہجری کی ہے؟ گواہی کون سی بستی میں دی جا رہی ہے؟ مدینے میں۔ صاحبان علم و ادب بیٹھے، بہت وضاحت نہیں کروں گا۔ مدینے میں سن 11 ہجری میں مدینے والوں کے سامنے جناب ام ایمن کی گواہی یہ کہہ کر رد کرتی ہے ایک عورت کی گواہی قابل قبول۔ کون سی ہجری؟ 11 ہجری میں اسی مدینے والوں کے سامنے انہی مدینے والوں نے یہ کہہ کر رد کر دی کہ ایک عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ سن 37 ہجری میں یہی مدینہ ایک عورت کی گواہی میں جمل میں چلا آیا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس جمل بات کے بعد کچھ کیا ہوا۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ 22 سالوں کے بعد 25 سالوں کے بعد ایسا کیا ہوا کہ یہی مدینہ ایک عورت کی گواہی پر جمل میں چلا آیا۔ یہ بھی وضاحت کروں گا لیکن بات ابھی گواہان کی ہے تو یہ کہتا چلوں۔ اس کے بعد ابھی کائنات کو پیش کیا، مولا کائنات نے کہا ہم سے گواہ مانتے ہو، جبکہ قبضہ ہمارا نہ چھینا تم نے کہا ہے یہ ہمارا حق نہیں، گواہ تم لاؤ کہ یہ ہمارا حق نہیں۔ اور پھر حسنین اور کہا گیا بچوں کی گواہی ماں کے حق میں قابل قبول۔ اب یہ تو ان کا نظریہ ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے میں ایک جملہ کہتا چلوں، اگر بچے کی گواہی ماں کے حق میں نہیں مان رہے ہو تو مریم کی طہارت کیسے ثابت کرو گے؟ اس لیے کہ جناب مریم کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، کسے بھیجا؟ جناب عیسیٰ گواہی دے رہے ہیں اور مریم ہے خاموش۔ اب یہاں اس جملے پر ایک جملہ اور کہتا چلوں، زمانہ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ اگر علی حق پر تھے تو خاموش کیوں رہے جب ان کا حق چھنا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ خاموش رہنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ حق ہمارا نہیں ہے۔ دوسری بات آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ مریم حق پر تھی یا نہیں؟ حق پر تھی، تو جب بستی والے گواہی مانگ رہے تھے تو خاموش کیوں رہی؟ بھی آپ کے ذہن نہیں پہنچے تو قربان جاؤں کہ مریم خاموش ہو رہی، کہے نا کہ میں حق پر ہوں، میں خطا ہوں، لیکن خاموش نہیں، اشارہ کیا بچے کی طرف۔ اللہ نے پہلے ہی مقدمہ بنا دیا تھا کہ میں یہ ہماری مرضی کے بنا کلام کرتے ہیں اور نہ ہماری مرضی کے بنا مانو۔ یہ بولیں گے تو ہماری مرضی کے۔ دوسری ایک گواہی میں تاریخ اسلام کی اور پیش کروں، واقعہ آپ کے ذہن میں ہے لیکن ایک نقطہ
نقطۂ نظر آپ کے پیش نظر کرنے جا رہا ہوں۔ جب جناب زلیخا گناہ کی مرتکب ہونا چاہتی تھی اور یوسف کو 7 تالے میں بند کیا ہوا، مجھے معلوم ہے کہ تاریخ آپ کے ذہن میں اس لیے مجھے زیادہ وضاحت نہیں کرنا پڑے گا، تو رب پروردگارا میری حفاظت فرما۔ آواز ہے یوسف دروازے کی طرف چلے، یوسف دروازے کی طرف چلے تو دروازے کو کھلتے ہوئے چلے گئے۔ یہ اس زمانے میں معجزہ تھا کہ دروازوں کو خود بخود کھل جاتا، پر اس زمانے میں یہ معجزہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں دنیا نے اتنی ترقی کر لی اور ایسے سائنسر بنا لیے کہ جب آپ دروازوں کے پاس جاؤ گے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ میں فضیلت کے لیے یوں فکرہ کہہ دوں کہ ہزاروں صدیوں کے بعد جو ترقی دنیا نے اب کی ہے نا، وہ اللہ نے کئی سال پہلے کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ وجود جو نقشہ ہے اس کائنات کو ترقی کا، لہٰذا 7 تالے عبور کرنے کے بعد جب یوسف دروازے کے باہر پہنچے، آخری دروازے کے، تو دروازے کے باہر جناب زلیخا کا شوہر کھڑا۔ میں یہاں روکوں گا، واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، تاریخ آپ کے ذہن میں ہے، ایک نقطۂ نظر ہے جو پیش نظر کرنے جا رہا ہوں۔ تو جیسے ہی زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا، کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ زلیخا نے پہلے یہ کہا میں بے خطا ہوں، نہیں، بلکہ ایک الزام منتقل کیا یوسف کی طرف، یہ خطا کار ہے۔ اب میں یہاں روکوں گا، حضور ذرا محسوس کروں، یہ بھی تو کہہ سکتی ہے میں بے خطا ہوں، لیکن الزام منتقل اس کی طرف دنیا اچھے سے جانتی ہے کہ اگر معصوم کے مقابل میں کسی کو کھڑا کرنا ہے تو الزام سے نیچے کام نہیں چلے گا۔ تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، میں پھر ایک فکرہ کہوں کہ یوسف تم خطا کار ہو، میں بے خطا ہوں، کیا گواہ؟ تو میرا کوئی گواہ نہیں سمانے میں ہوتا ہے، گواہی تو دینی ہوگی، گواہ تو ثبوت تو ہوگی، تو پروردگارا تو نہیں بتا کہ یوسف زلیخا کی بہن کو بلایا جائے، اس کی آغوش میں ایک بچہ جو شیرخوار ہے، اور ان سے کہنا کہ یہ میرا گواہ ہے، یہی تاریخ ہے۔ اب میں یہاں رکوں گا، مجھے ایمان سے بتائیں کہ یہ بچہ کمرے میں موجود تھا، کیا اس نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو پھر گواہ کیسا ہے؟ اس لیے کہ گواہی تو وہی دے گا نا جس نے واقعے کو رونما ہوتے ہوئے دیکھا ہو، نہیں نا؟ پھر یہ گواہ کو بنا کہ اس نے اللہ کی گواہی کو اپنی گواہی مانا، اسے کہتے ہیں تائیدی گواہی۔ یہ مشاہدے والی گواہی نہیں ہے، یہ ہے تائیدی۔ اس کی وضاحت میں جوانوں کے لیے کروں، جیسے ہر مسلمان اپنی اذانوں میں کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، تو آپ پوچھئے مسلمانوں سے کیا آپ نے محمد پر رسالت کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر محسوس کریں تو کیا کہیں گے حضور نہیں دیکھا؟ تو آپ گواہ کیوں بن گئے؟ یہ کہیے کہ میں مانتا ہوں، اپنے عقیدے کے لحاظ سے یہ گواہ کیوں بن گئے کہ ہم سے علماء نے بتایا، علماء سے پوچھا جائے آپ نے دیکھا ہے، کہیں گے نہیں دیکھا، کہ ہم سے کتابوں نے بتایا، کتابوں سے پوچھا جائے آپ نے دیکھا ہے، کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے مصنف اور مولوی سے پوچھئے، مصنف اور مولوی سے پوچھا جائے آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، اندر روایت آئی ہے راوی سے پوچھئے، راوی سے پوچھا جائے کہ آپ نے محمد پر رسالت کو آتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، کہ بھائی کو بن گئے کہ حضور نے 10 برس کے بچے نے دعوت الشیعہ میں گواہی دی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسے کہتے ہیں تائیدی گواہی۔ ایک گواہی دی گئی، ایک گواہی دعوت الشیعہ میں، دعوت الشیعہ میں، اور آج کتنے گواہ بن گئے؟ 2 ارب مسلمان ہیں ساری کائنات میں، ایک گواہی دی گئی، ایک گواہ کی تائیدی گواہی میں 2 ارب گواہ بن گئے۔ یہ گواہی دی کہاں گئی تھی؟ دعوت الشیعہ میں۔ کتنے لوگوں کے سامنے؟
40 لوگوں کے سامنے بند کمرے کے اندر. عجیب عقیدہ ہے مسلمان. جو گواہی 40 لوگوں کے سامنے بند کمرے میں دی گئی اس کے 2 ارب دفعہ بن گئے. اور جو گواہی نبی نے سوانح کے مجمع میں نبی نے آگے دی اس کے کتنے گواہی اسے کہا جائے گا تائیدی گواہی. کب بچے کو بلایا جائے گا. جب بچہ آیا تو بچے نے صرف گواہی نہیں دی بلکہ ایک ثبوت پیش کیا. جزاک اللہ. صرف گواہی نہیں دی ہے ثبوت دیا ہے. ثبوت ذرا محسوس کرتے ہیں کیا کہا کہ پہلے تو گواہی یہ دی کہ یوسف میں خطا ہے اور ثبوت یہ دیا کہ اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف خطا تھا اور دامن اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا خطا تھا. مجھے یہ بتائیے جو گواہی مان رہا تھا کیا اس نے کہا کہ بچے کی گواہی نہیں مانیں گے؟ نہیں کہا. گواہی لینے کے بعد اس نے کیا کیا؟ تحقیق کی. بس یہ فکرہ مجھے پڑھنا ہے چونکہ واقعہ آپ کے ذہن میں تھا لہٰذا رائے کا نہ ہوگا. پر جیسے ہی بچے نے گواہی دی تو اس نے تحقیق کی نا. یوسف کو الٹ کر پلٹ کر دیکھا اور جب تحقیق کی تو دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. یہ سمجھ گیا کہ یوسف میں خطا ہے. کم سے کم اس واقعے میں اس بات کی ایک دلیل تو بنائی نا کہ اگر بچہ بھی گواہی دے تو گواہی دینے والے پہ لازم ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ سچ کیا ہے. تحقیق میں یہ پایا کہ یوسف بے خطا میری زوجہ خطا تھا. اب آپ سے میرا ایک سوال. جب یہ ثابت ہو گیا کہ یوسف بے خطا اور زلیخا جو ہے وہ خطا کار ہے تو آزادی کس کا حق ہے؟ یوسف کا. اور زندان کس کا حق ہے؟ زلیخا کا. جب گواہی مل گئی تھی تو دونوں کو ان کا حق دیتے تھے. زلیخا کو زندان میں ڈالتے پتہ نہیں ابھی بھی ذہن پہنچے گے نہیں پہنچے. اور یوسف کو آزاد کر دیتے. پر ایسا ہوا نہیں ہوا نا. یوسف کو زندان میں ڈالا گیا اور زلیخا کو آزاد کیا گیا. یعنی یوسف کو اس کا حق نہیں دیا گیا. کیوں؟ حضور جب گواہی مل گئی تھی تو حق دے دیتے. کل دے تو دیتا لیکن دے نہیں سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ زلیخا ہے میری زوجہ. اس کی عزتیں مجھ سے جڑی ہیں. آج اگر یوسف کو حق دے دیا تو اس کے ساتھ قیامت تک میں بھی ذلیل ہوں گا. اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے حق لینا پڑے گا. اور سمجھ میں آیا دربار میں حسنین کی گواہی ملنے کے بعد بھی فدر کیوں نہیں دیا؟ کہ اگر آج دے دیا تو قیامت تک جھوٹے لائے گے. اور جناب سیدہ نے قیام کیا اپنے حق کے لیے. اصل میں حق تھا منظر. فدق جناب سیدہ کے قیام کا منظر ہے اور پس منظر ہے خلافت علی. ذرا محسوس کرنا اس کے کو اور وضاحت. شجاعت جناب سیدہ کے لیے اس سے بڑا فکر میرے پاس نہیں. بی بی کی آپ نے سخاوت کرامت محسوس کی. شجاعت بی بی کی شجاعت وہی ہے جو بابا کی شجاعت تھی. جو نبی کی شجاعت تھی وہی شجاعت ہے جناب سیدہ کی. اس لیے کہ نبی اپنے حیات میں نبی نے غالباً 84 جنگیں لڑی ہیں 10 سالوں میں. میدانوں میں گئے پر خیمے میں رہے. کسی جگہ میں لڑنے تو نہیں گئے. تلوار تو نہیں اٹھائی. زمانہ اگر یہ پوچھے کہ حضور جب کوئی جنگ لڑی ہی نہیں تو شجاعت کیسے ثابت کرو گے؟ اس لیے کہ زمانہ تو جنگ و جدال کو اس زمانے میں بہادر مانتا تھا. معلوم ہے نبی کی شجاعت کیا تھی.
نبی کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ مکے میں 360 قبیلوں کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا تمہارا دین باطل ہے میرا دین حق ہے. مجھے نہیں معلوم ہے بھائی یہ آسان مرحلہ نہیں ہے. یہ ہے نبی کی شجاعت جھوٹوں کے خلاف قیام کرنا. اور یہی تھی فاطمہ کی شجاعت. ہاتھ میں تلوار تو نہیں اٹھائی لیکن جھوٹوں کے خلاف قیام کرنے لگایا کہ تجھ میں بھی بابا کی شجاعت. یہ بات آئی ہے تو پھر ایک جملہ کہتا چلو. نبی 84 جنگوں میں گئے. جنگ لڑی کس سے گئی؟ یہودیوں سے, مشرکوں سے, کافروں سے, عیسائیوں سے, ہے نا. کوئی جنگ ایسی تو نہیں نبی کے زمانے میں جو مسلمانوں سے لڑی گئی نہیں نا. 84 جنگوں میں سے ایک جنگ نبی 11 ہجری کی ابتدا میں اس دنیا سے چلے گئے. ذرا محسوس کریں, میں پھر ایک فکرہ کہہ دیا, میرے بزرگ بیٹھے ہیں اس میں. سن 36 ہجری میں مولائے کائنات نے دور حکومت سنبھالی اور 5 سالوں میں 3 بڑی جنگیں لڑی. جمل, صفین, نہروان. مکہ مقابل کون ہے؟ ذرا محسوس کریں, 3 جنگیں اپنے دور خلافت کی. جمل, صفین, نہروان. مکہ مقابل مسلمان. انہی جنگوں کے بعد امت مسلمان میں یہ کشمکش آئی حق پر کون ہے؟ ادھر بھی مسلمان, ادھر بھی مسلمان. یہی وجہ ہے کہ حسین نے قیام کیا. امام حسین نے جو جنگ کا ماحول, جبکہ جانتے ہیں کہ نبی نے کربلا کیسا مارتا ہے, میں پھر فکر کرنے جا رہا ہوں. 3 جنگیں, اب ویسا آپ کہیں گے کہ میں دلیل لے کے جا رہا ہوں, روشن دلیل. 3 جنگیں لڑی ہیں مولائے کائنات نے اپنے دور حکومت میں. جمل, صفین, نہروان. مکہ مقابل مسلمان. اس کے بعد لوگ کشمکش میں حق پر کون ہے, باطل پر کون ہے. ادھر بھی کلمہ گو, ادھر بھی کلمہ گو, ادھر بھی مسلمان, ادھر بھی مسلمان. اس میں سابقہ خلیفۃ المسلمین تھا, اس میں موجودہ خلیفۃ المسلمین بھی ہے. ذرا محسوس کریں, میں پھر فکر کہنے جا رہا ہوں. کشمکش میں تھے. یہی وجہ ہے کہ حسین نکلے, زمین کربلا پر پہنچے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے. نبی 84 میدانوں میں گئے اپنی زندگی میں. نبی اپنے دور حکومت میں 3 میدانوں میں گئے. دور حکومت میں, جمل میں, صفین میں, نہروان میں. کیا نبی نے کسی جنگ کے لیے میدان خریدا ہے؟ مجھے اس سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. کیا نبی نے کسی جنگ کے لیے میدان خریدا ہے؟ کیا مولائے کائنات نے کسی جنگ کے لیے میدان خریدا ہے؟ اس کا مطلب یہ جنگ کے لیے میدان خریدنے کی ضرورت نہیں تھی. جب ضرورت نہیں تھی تو پھر وجہ کیا ہے کہ حسین نے کیوں خریدا؟ زمین کربلا کو خریدا کیوں؟ اس لیے کہ ہم زمین کربلا کو خرید رہے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ حق والا کون ہے اور باطل والا کون ہے. کہ جب ہم خریدیں گے تو جاگیر ہماری ہوگی اور میدان میں یہ ہماری جاگیر پہ قبضہ کریں گے تو قیامت تک تو فیصلہ ہو جائے گا کہ قاصر کون ہے اور کن کا لوٹا ہے اللہ. امام حسن نے بھی تو قیام کیا, مدینہ میں رہ کر کیا. وجہ کیا ہے کہ امام حسین اپنے وطن سے باہر ہے اور میدان میں ہے. زمانہ اسے جنگ کہتا ہے. امام کے آنے کا مقصد وہ زمین کربلا کے خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ اسے جنگ نہ کہا جائے. زمین کربلا جنگ نہیں تھی, حملہ تھا. ارباب علم و ادب بیٹھے دونوں لفظوں کی تمیز کو سمجھتے ہیں. زمین کربلا پہ جنگ نہیں ہے, حملہ ہے. جنگ میں اور حملے میں بڑا فرق ہے. وجہ کیا ہے کہ امام نے زمین کو خریدا, خرید کر اپنی جاگیر بنایا, جاگیر پر اپنے خیمے رکھ کی اپنا گھر بنایا. اور گھر پہ جنگ نہیں ہوتی, گھر پر حملہ